ایک روایت کے مطابق 8 رمضان کو اور ایک روایت کے مطابق 12 رمضان کو مدینہ شریف سے تشریف آپ نے لے کے آئے ہیں بدر کے میدان کی طرف، اور اس کے بعد بدر کے میدان میں جب پہنچتے ہیں تو 16 رمضان ہوتی ہے، یعنی کہ شام کا وقت، پھر صبح کے وقت وہ جنگ ہوتی ہے، تو وہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ کافر لوگ جو ہے پہلے پہنچ گئے میدان کے اندر، اور انہوں نے وہ جگہ جو تھی وہ اس پہ قبضہ کر لیا جو کہ بہترین تھی، پکی زمین تھی جہاں پہ پانی قریب تھا، اور مسلمانوں کے لیے وہ اونچا مقام بچا جو ریگستان تھا جہاں پانی قریب نہیں تھا۔ اب مسلمان پھر پریشان ہو گئے کہ ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے، تو پانی لانے کے لیے ان کافروں سے جنگ کر کے پھر آگے لڑ کے جانا پڑے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ان امتیوں کا حال دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ تو میری مدد فرمائے گا، تو میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہوتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ مل جاتا ہے تو رات کے وقت بارش ہو جاتی ہے۔ اب بارش ظاہرہ اونچے سے نیچے مقام کی طرف آئے گی، تو اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ جو ریگستان تھا، ریت تھی، اس پانی کی وجہ سے جم گئی، اس میں پاؤں دنسنا بند ہو گئے، جبکہ وہ نیچے پکی زمین جو تھی وہ کیچڑ بن گئی۔ اب نقصان اس کا کافروں کو ہوا، تو مسلمانوں نے اس سے اچھا شگون لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر مدد آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد 1 بائی 1 جو طریقہ تھا لڑائی کا وہ شروع ہو گیا۔ ٹھیک، مفتی صاحب جس طرح توحید صاحب نے جو ہے وہ فرمایا کہ 8 رمضان یا 12 رمضان مدینہ منورہ سے جو ہے وہ بدر کی جانب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ اب جب دونوں طرف سے پڑاؤ ڈالا گیا، یعنی 16 رمضان کو پڑاؤ ڈال دیا گیا، تو ایک طرف ایک بڑی تعداد دشمنوں کی موجود ہے، دوسری طرف جو ہے تعداد بہت کم ہے، تو وہ کون سی ایسی طاقت تھی، قوت تھی، یا وہ کون سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ سرکار نے کس طریقے سے ایک حوصلہ افزائی کی، یعنی سرکار نے کس طریقے سے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ صحابہ کرام اس حد تک بہادر ہو گئے، اس حد تک نڈر ہو گئے کہ وہ ان بڑی تعداد میں لڑنے والوں کے خلاف جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے؟ دیکھیں، یہ بات تو شروع میں مفتی صاحب بیان کر چکے ہیں عشق رسول کے حوالے سے، کہ ان کے اندر جو عشق رسول تھا جب وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے تو یہ قوت اور یہ طاقت اسی وقت ان کے اندر آ گئی تھی، اور وہ جان سے، مال سے، ہر طرح سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ آتے، اور مطلب جو ہے اپنی جانیں بھی قربان کرتے، اپنا مال بھی قربان کرتے، اپنے اہل و عیال تک کو بھی جو ہے وہ قربان کر دیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ دعائے خیر کرتے تھے۔ جب بدر کے میدان میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دعا کرتے رہتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے کہ اگر آپ ہمیں عدن کے مقام پر بھی لے جائیں گے تو بھی ہم جو ہے جا کر جو ہے وہ جنگ کریں گے۔ اور صحابہ کرام نے یہ بھی کہا یا رسول اللہ ہمیں بنی اسرائیل مت سمجھیے گا، ہمیں بنی اسرائیل کے لوگ مت سمجھیے گا، کیونکہ ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا ہی جا کے ان سے لڑ لیں، لیکن ہم جو ہے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی جب تک ہمارے اندر دم میں دم ہے، ہمارے جسم کے اندر خون ہے، ہمارے جسم کے اندر جان ہے، ہم ساری کی ساری جان، ساری کی ساری طاقت جو ہے آپ پر نچھاور کر دیں گے۔ ٹھیک، مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس دنیا میں دیکھا جائے تو ہر ملک کا جو ہے ایک چیف آرمی اسٹاف ہوتا ہے جو باقاعدہ فوجوں کو جو ہے لڑوایا کرتا ہے۔ اب یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انچارج ہیں، تو آپ کس طریقے سے پلاننگ کر رہے تھے، کس طریقے سے آپ نے مورچہ بندی کی، کس طریقے سے صحابہ کرام کو جو ہے لائن اپ کیا کہ جس کی وجہ سے اس جنگ میں جو ہے مسلمانوں کو فتح و نصرت حاصل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زبردست حکیم اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے۔ حکیم کہتے ہیں زبردست حکمت والے کو، اور رب العزت کے حبیب کوئی بھی کام اللہ عز و جل کی مرضی اور منشا کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ جو طریقہ احادیث میں آیا ہمارے سامنے وہ تو یہ ہے کہ جب بہادر مطلب بڑے جوان ہمارے بڑے لڑنے والے ہمارے جو مجاہدین تھے، جب ان کو ایک ایک کر کے سامنے لایا گیا اور ان کے بڑے بڑے سورما مار گرائے گئے، تو اس کے بعد پھر سب بندی ہوئی اور ایک ساتھ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ مگر حکمت عملی اس کے اندر جو ہے وہ رب العزت کی طرف سے تھی کہ جہاں پر اللہ کے حبیب کے سپاہی جاتے، ان کے مارنے سے پہلے ہی کافر کی گردن
لٹک جایا کرتی. تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں نے تو ابھی مارا ہی نہیں, وہ پہلے ہی گر گیا. تو پھر بشارت آئی کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ ان کے جوڑوں پر مارنا یا پھر ان کی گردنوں پر مارنا. تو یہ دو نشانیاں صحابہ کہتے تھے کہ فرشتوں کے مارے ہوئے ہم اس طرح پہچانتے تھے کہ ان کو فرشتوں نے مارا ہے, کہ جن کے جو ہے وہ جوڑ ٹوٹے ہوتے تھے وہ فرشتوں نے مارے ہوتے تھے, اور جن کی پوری گردنیں اتری ہوتی تھی وہ فرشتوں نے مارے ہوتے تھے. اور ایک اور بات جو بھی میں آتے ہوئے مطالعہ کر رہا تھا کہ فرشتوں نے جو ہے نا وہ باندھا بھی تھا, ان کو قیدی بھی بنایا تھا. تو جب وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر سے پوچھا کہ تجھے باندھا کس نے, کہا وہ ایک جو ہے وہ شخص تھا جو زمین سے لے کے آسمان تک اتنا بڑا تھا, اس نے مجھے باندھ دیا. تو اللہ رب العزت حکمت عملی طے فرما رہا ہے کیسے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب کی مدد کیسے ہو رہی ہے کہ وہ جہاں جا رہے ہیں مارنے کے لیے گردن پہلے لٹک جاتی ہے, وہ پہلے مرا پڑا ہوتا ہے, کوئی بندہ پڑا ہوتا ہے. تو اس سے مسلمانوں کی ہمت بندھی, مسلمانوں کا حوصلہ بندھا, اور مسلمانوں پہ ڈٹ کر مقابلہ کیا. 70 کو قیدی بنایا, 70 کو کاٹ ڈالا گیا. ٹھیک, ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں محمود بات کر رہا ہوں PIB کالونی سے. جی فرمائیے محمود. سر سوال یہ کرنا کہ غزوہ بدر کی جو لڑائی ہوئی تھی اس میں 313 مسلمان تھے, کفار مکہ کتنے تھے؟ ٹھیک, اگر آپ تعداد کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بس یہی معلوم کرنا تھا مجھے. جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے. مصعب مختصراً دوبارہ فرما دیجیے. میرے بھائی اگر آپ شروع میں پروگرام دیکھتے تو ضرور سوال نہ پوچھتے. یاد رکھیں کہ 1000 کے قریب ان کے زبردست قسم کے لڑنے والے لڑاکو فوجی تھے, جن کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے اور 200 پیدل لوگ تھے, اور یہ سب کے سب زرہ بند اور تلواروں سے لیس لوگ تھے. ان کے مقابلے میں مسلمان فقط 313 تھے, جو اپنی ایمان کی قوت اور طاقت کے ساتھ فقط 7 تلواریں یا 3 تلواریں اور ٹوٹل 3 گھوڑے اور 70 اونٹ ہمارے پاس تھے, اس طرح لڑ رہے تھے. ٹھیک, مصعب سائل نے ہم سے پوچھا کہ اگر کسی شخص نے قرآن مجید برہان رشید نہیں پڑھا ہوا تو کیا نماز اس کی ہو جائے گی؟ قرآن مجید اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو جس قدر عربی بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بقدر ضرورت کی بات کر رہا ہوں, وہ پڑھ لے, اس کو پڑھتا رہے. لیکن قرآن مجید جو ہے کم از کم اتنا سیکھنا بندے پر فرض ہے جس سے نماز درست ہو جائے. تو کم از کم قل هو اللہ شریف جو کہ عام لوگ اسی ایک صورت سے نماز اپنی پڑھتے ہیں, تو کم از کم اس کو یاد کر لینا چاہیے. سورہ کوثر شریف ہے, 3 آیتیں ہیں, اس کو یاد کر لینا چاہیے. بہرحال شرعی مسئلہ یہی ہے, کم از کم اتنا قرآن پاک سیکھنا فرض ہے جس کی وجہ سے نماز ہو جائے. ٹھیک, مفتی ناظر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا اور جاننا چاہوں گا, اس لیے کہ مدینہ منورہ کی جانب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور آپ نے ہجرت فرمائی, تو وہ لوگ جو مسلمان تھے اور مکہ میں رہا کرتے تھے تو ان کے بہت سے رشتہ دار بھی تھے وہاں پر جو مکہ میں رہا کرتے تھے, اور جب یہ مقابلہ ہوا تو پھر ان کے آپس میں رشتہ دار کون کون تھے جو آمنے سامنے آ گئے, اور کن کا مقابلہ کن سے ہو گیا, اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہوں گا. دیکھیں رشتہ دار تو ان کے تھے, لیکن انہوں نے جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ جب جنگ کرنے کے لیے نکلے, جنگ بدر میں پہنچے, تو ان کا صرف اور صرف یہی عقیدہ تھا کہ بس جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے ہم نے اس کو مار گرا دینا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے, یا ہمارا چچا ہے, یا ہمارا تایا ہے, یا ہمارا پھپھا ہے, کوئی بھی ہو. انہوں نے صرف اور صرف عشق رسول کی بنا پر جو ہے ان سب کو جو ہے وہ مار ڈالا اور کاٹ ڈالا. ایک جنگ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے, اسی جنگ کا غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ رہے تھے, اور آپ کے جو بیٹے تھے وہ کافروں کے ساتھ لڑ رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب جنگ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ کے بیٹے آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ابا حضور جنگ میں بعض دفعہ ایسا ہوا کہ میری تلوار کے نیچے آپ کی گردن آ گئی, لیکن میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد محترم ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیں کتنی انتہا پر تھا, یعنی آپ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں جو ہے وہ بالکل سرشار تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا وہ تو تھا کہ تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, اگر میری تلوار
تیری گردن کے اوپر ہوتی اور تیری گردن میری تلوار کے نیچے ہوتی تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تو گستاخ رسول، میں تیرے گردن اڑا دیتا۔ ٹھیک، ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں۔